کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، جو 500 بار روزانہ مجھ پر درود پڑھے وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، جس نے میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام مجھ پر درود پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے مختلف پہلوؤں کو ہم ذکر کرتے ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ پاک خود ان کا ذکر بھی فرماتا ہے اور خود ان سے محبت کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، اور یہ ایک ایسی محبت ہے، دیکھیں دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، کوئی اسے محبت نہ کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، کوئی اور اس کی طرف میلان نہ کرے، کوئی اور اس کی طرف نہ دیکھے، کوئی اور اس سے محبت نہ کرے۔ مگر یہاں یہ محبت ایسی وسعت والی ہے کہ رب کریم جل شانہ خود ان سے محبت فرماتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان سے محبت کرو، بلکہ ہر شے سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم دیا گیا، اور یہ آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے کہ ان سے محبت کو لازم قرار دیا گیا۔ ان کی محبت کے بغیر ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کس قدر ان کی محبت لازم ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ۔ خبردار، اس کا کوئی ایمان نہیں جس سے میری محبت نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس سے میری محبت نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں۔ تو ایمان نام ہے محبت رسول کا، بلکہ محبت رسول کو اصل ایمان کہیں، عین ایمان کہیں، روح ایمان کہیں یا جان ایمان کہیں۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر اہم اور افضل اور اعظم ہے کہ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے،
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن تردونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اس آیت میں فطرتاً جو انسان کو چیزیں پیاری ہوتی ہیں نا، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، کنبہ، مال تجارت، وہ سودا جس کے نقصان کا ڈر ہے اور پسند کے مکان، یہ چیزیں فطرتاً انسان کو پیاری ہوتی ہیں، طبیعتاً پیاری ہوتی ہیں۔ اب یہ گن گن کے ان چیزوں کو بیان کیا اور پھر فرمایا کہ اگر یہ چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اس کی راہ میں لڑائی سے زیادہ پیاری ہیں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ یعنی اگر کوئی چیز، کسی اور چیز کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی تو تم خطرے کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو، تمہارے لیے وعید آ گئی ہے۔ ہاں، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہونا لازم ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جس سے دنیا میں کوئی معزز یا عزیز یا مال اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارا ہو وہ بارگاہ الہی میں مردود ہے اور مستحق عذاب ہے۔ ایک اور مقام پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عظمت اور فضیلت کو یوں بیان فرمایا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کی آیت تلاوت سنتے ہیں۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان فطرت و طبیعت کے اعتبار سے محبوب و مرغوب چیزوں کو گنا کر ان پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی ہے اور اس محبت کے بدلے میں کیسے عظیم الشان انعام اور جلیل القدر اکرام کے مجدے سنائے ہیں۔ پہلے تو چیزیں گنوائیں، باپ، بیٹا، بھائی، کنبہ، اب ان چیزوں پر فرمایا گیا کہ محبت رسول کا غلبہ ہونا ضروری ہے۔ اگر محبت رسول مل گئی،
اگر ہر شے سے بڑھ کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا تو اب اس کے بدلے میں انعام کیا ملیں گے؟ اس کے بدلے میں عظیم الشان انعام جو بیان کی اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ پاک تمہارے دلوں میں ایمان نقش فرما دے گا، جس میں انشاءاللہ عز و جل حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ موجود ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔ اللہ پاک روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے بڑھ کر نعمتیں پاؤ گے۔ سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا، یہ کہ فرماتا ہے کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی۔ بندے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، مگر انتہائے بندہ نوازی یہ کہ اس پر بھی فرماتا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت رسول کا صلہ تو دیکھیں، کتنا عظیم الشان انعام بیان کیا جا رہا ہے، دلوں میں ایمان نقش کر دیا جاتا ہے، روح القدس کے ذریعے مدد ہوتی ہے، اللہ انہیں جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کو اللہ پاک والے کہا جاتا ہے، منہ مانگی مرادیں نعمتیں ملیں گی، اور اللہ کی رضا کیا اعلان کر دیا گیا ان کے لیے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ محبت رسول کا صلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے نا کہ محبت رسول کا صلہ کیا ہے، کہ جنہوں نے زندگی بھر قربانیاں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبتوں کا صلہ یہ عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صدیق اکبر تک سلام پہنچایا، جبریل امین اللہ کا سلام لے کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر منور کے روضہ جو حجرہ مبارکہ ہے، اس روضہ مبارکہ کا دروازہ کھول کر انہیں اپنے دوست کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایک مقام ملتا ہے محبت کے صلے میں، محبت کا صلہ پوچھے مولا کائنات مولا مشکل کشا سے، مقام صحابہ میں نماز عصر تک قربان کر دی، وار دی محبوب پر اپنی نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا، ان کے لیے سورج پلٹا کے انہیں نماز عصر ادا کروا دی۔ صدیق اکبر غار میں جان وار رہے ہیں، ان کو جان لوٹا دی۔ مولا علی المرتضی نماز وار رہے ہیں، انہیں نماز لوٹا دی۔ محبت کا صلہ پوچھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہوں نے ایک بار نہیں کئی بار جنت خریدی ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو محبتوں کا صلہ یہ عطا کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ محبت کا صلہ پوچھے نا فاروق اعظم سے، جن کے لیے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا۔ محبت کا صلہ پوچھے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہیں مکہ کی گلیوں میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا، تپتی ریت پہ لٹا کے مارا جاتا تھا، کوئی عزت نفس نہیں، کوئی پاس بٹھانے کو تیار نہ ہو، کوئی بات کرنے کو تیار نہ ہو، کوئی سینے لگانے کو تیار نہ ہو، کوئی برابر بٹھانے کو تیار نہ ہو، کوئی دوست بنانے کو تیار نہ ہو۔ حبش کے پیارے غلام مکے کی گلیوں میں بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹا کے مارا جاتا ہے، گلیوں میں رسی ڈال کے گلے میں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن انہی کو فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ مکے کے بڑے بڑے سردار اور رئیس یہ نیچے بیٹھے ہیں، اور یہ حبش سے چلنے والے غلام، یہ پیسوں کے عوض بکنے والے غلام، یہ گلیوں میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹے جانے والے غلام، یہ تپتی ریت پہ لٹا کے مارے جانے والے غلام، جن کو کوئی پاس برابر نہ بٹھانے کی اجازت دے، لیکن انہی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا دنیا نے دیکھا، اور زبان حال سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو نظارہ دکھا دیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ ان کی محبت کس عروج پر لے جاتی ہے۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس محبت کا صلہ پوچھے نا کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اور ان کی شفاعت اور ان کی جو ہے وہ دعا کی برکت سے بے شمار جو ہے وہ لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ محبت کا صلہ پوچھے نا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کو مقام کیا عطا کیا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ وہ غوث اعظم بغداد کے منبر پر اعلان کر رہے ہیں میرا یہ قدم
ہر ولی کی گردن پر ہے۔ محبت کا صلہ دیکھنا ہو داتا علی حجویری کے چوکھٹ پر جا کر دیکھو، قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر بند نہیں ہوتا، سائل حاضر ہوتے ہیں جھولیاں پھیلا پھیلا کے، جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ محبت کا صلہ پوچھے نا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے، جن کی چوکھٹ پر آنے والے خالی جھولیاں واپس نہیں جاتے۔ محبت کا صلہ پوچھے نا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے، محبت کا صلہ پوچھے نا شاہ رکن عالم سے، غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، شیخ شہاب الدین سہروردی سے۔ محبت کا صلہ دیکھو نا، یہ ان کے چرچے جاری ہیں، ان کے چرچے ہو رہے ہیں، انہوں نے محبت رسول میں زندگیاں گزاری ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عزت دی ہے، برکت دی ہے، ان کے چرچے عام کر دیے گئے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی گئی ہے، بلکہ ان کے دربار مرجع خلائق بنا دیے گئے ہیں، جو آتا ہے جھولیاں بھر کے جاتا ہے۔ محبت کا صلہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی میں ہمیں نظر آ رہا ہے نا، زندگی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بسر کی، اور آج دنیا کے کونے کونے میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت کا لکھا سلام پڑھا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی جو وہ تعلیمات جو عشق رسول اور قرآن و حدیث سے لی ہوئی ہیں، یہ دنیا بھر میں لوگ ان کو پڑھنے اور آگے پہنچانے کی سعادت سمجھتے ہیں، اور یہ محبت کا صلہ ہے کہ انہی اعلیٰ حضرت کو عین بیداری کے عالم میں دوسری بار کی حاضری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ محبت کا صلہ آج ہمارے سامنے مدنی چینل کے ناظرین امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی صورت میں بھی تو نظر آ رہا ہے نا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا، کئی شعبہ جات بن گئے، نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے، مدارس المدینہ بن گئے، جامعۃ المدینہ بن گئے، مساجد کی تعمیرات کا کام ہو رہا ہے، فیضان مدینہ تعمیر ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں مراکز لیے جا رہے ہیں، غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمان نیک بن رہے ہیں، نوجوان آ رہے شرابیں چھوڑ رہے، بدکاریاں چھوڑ رہے، گناہ چھوڑ رہے، بے حیائیاں چھوڑ رہے، نیکی کے رستے پر آ رہے، جو گانے گانے والے لڑکے وہ تہجد پڑھنے والے بن گئے، گالیاں بکنے والے نوجوان نعتیں پڑھنے والے بن گئے، بے حیائیاں کرنے والے نوجوان سنتوں کے مبلغ بن گئے، وہ جو کل تک عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے اور کسی لڑکے یا لڑکی کے لیے روتے نظر آتے تھے، آج امیر علیہ سنت کی دعوت کی برکت سے، آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے وہی نوجوان آج مدینے والے کی زیارت کے لیے روتے نظر آ رہے ہیں، ان کے دیدار کے لیے آنسو بہاتے نظر آتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا، ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بارگاہ رسالت میں استغاثے کر رہے ہوتے ہیں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں۔ یہ مدینہ پاک کی زیارت کے لیے روتے، مدینے والے کی زیارت کے لیے روتے رہے۔ کمپلیٹلی اسکول آف تھاٹ ہیز بین چینجڈ۔ کوئی مطلب امیجن نہیں کر سکتا بعض نوجوانوں کے بارے میں، یار اتنی چینج آ گئی، اتنی تبدیلی آ گئی، کیسے آتی ہے؟ یہ محبت کا اثر دل میں اترتا ہے، یہ محبت کا رنگ دل میں اترتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اثر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام جو محبت کرتے تھے نا، تو گفتگو کا آغاز یوں کرتے تھے، فدا کا ابی و امی، صحابہ کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور حضور فلاں چیز کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام کا یہ عمل قرآن پاک اس آیت کے مطابق تھا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 120، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع
سنين مدینہ والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھے رہیں اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں۔ یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور سرور کونین رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک کو اپنی جانوں سے پیاری سمجھیں۔ اس آیت مبارکہ میں واضح فرمایا جا رہا ہے، اور اس جان دو عالم کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا، اپنے جسموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازنین کے لیے ڈھال بنایا، خود تیر کھا کر شہید ہوتے رہے، مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تن اطہر کی پوری طاقت و ہمت کے ساتھ حفاظت کی۔ اور آج بھی ایسے علماء موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی وہ قلم کو، اپنی زبان کو، اپنے انداز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی میں 3 خصلتیں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس کو پا لیا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے تمام ما سوا سے محبوب ہو جائیں، اور دوسری یہ کہ جس سے محبت کرے اللہ کی خاطر کرے، اور تیسری یہ کہ کفر میں لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا۔ آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 23 کی تلاوت سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہی ظالموں میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واشگاف الفاظ میں فرما دیا گیا کہ تاجدار عرب و عجم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حقیقی غلام نہیں وہ اپنا ہونے کے باوجود بیگانہ ہے، اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گیا وہ بیگانہ ہونے کے باوجود بھی اپنا ہے۔ الغرض ایمان کا دار و مدار حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میدان بدر میں اپنے بھائیوں، اولادوں اور باپوں کے مقابلے میں لڑنے اور قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس پر عمل بھی نظر آیا۔ کوئی اپنے بھائی کا سر اٹھا کے لایا، کوئی اپنے سگے ماموں کے سامنے آیا، کوئی اپنے باپ اور بیٹا سامنے آیا۔ کوئی رشتہ مقدم نہیں ہے حضور علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کر، کوئی چیز حضور علیہ السلام سے زیادہ عزیز نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی، اور یہی قرآن کی منشا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، یہی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایمان والوں سے فرمایا۔ اور یہ محبت، یہ عظمت پر دلالت کرتی ہے کہ ان سے محبت کتنی ضروری ہے، ان سے پیار کتنا ضروری ہے۔ اور یہ محبت بڑھے گی کب؟ جب دل میں ادب ہوگا، جب دل میں تعظیم ہوگی، جب دل میں احترام ہوگا، جب ہر شے سے بڑھ کر ان کو افضل، اعلیٰ، اولا، شان والا، عظمت والا سمجھے گا، مانے گا، قرآن پاک پڑھے گا تو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آئے گی۔ احادیث مبارکہ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا اجود الناس، خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، خود فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین۔ ان عظمتوں کو پڑھے تو دل میں پتہ چلے کہ یہی وہ ہستی ہے who is able to be loved، جن کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، تقاضا بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے، اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور ان کو اپنی ہر شے سے بڑھ کر محبوب رکھا جائے۔
مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر لازمی ہے، حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے اور اپنی ذات کو ان کی ملکیت میں نہ سمجھے، وہ سنت کی مٹھاس اور لذت سے محروم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب اس محبت کو اور اس کی اہمیت کو اس سے سمجھیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو بخاری شریف میں، ترمذی میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے، خلاصہ یہ جس نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا تیری قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت زیادہ نمازیں اور صدقات تو نہیں، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جان رحمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیاری کرنے والے اور ایسی تیاری کرنے والے پیارے صحابی سے کیا فرمایا؟ فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں نا ترمذی شریف میں، آپ فرماتے آج تک ہم اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے آپ کا یہ فرمان سن کر خوش ہوئے تھے کہ محب محبوب کے ساتھ ہوگا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنی محبتوں چاہتوں کا مرکز انہیں بنا لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے صلے بیان کیے، اللہ ان کو جنت میں لے جائے گا، باغات میں لے جائے گا، نہروں میں، سایوں میں، چشموں میں، کہیں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ پاک انہیں مغفرت بھی عطا کرے گا، اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی بسر کریں، انشاءاللہ دنیا قبر و آخرت کی راحت نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، پھر آئیں گے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کچھ باتیں لے کر، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء